شازیہ مری صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شازیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ میم کیا کہیں گی اگر آج سپریم کورٹ یہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ الیکشنز اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے تو پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہوگا اور کیا کہیں گی اس فیصلے پر؟ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی جیسے ہی 8 فروری کی ڈیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے اناؤنس ہوئی تھی اسے ویلکم کیا تھا۔ البتہ ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ اچھا ہوتا کہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو انٹروین نہ کرنا پڑتا اور الیکشن کمیشن اپنے انڈیپینڈنٹ رول کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس ڈیٹ کا اعلان کرتی۔ بہرحال ہم نے اسے ویلکم کیا، وہ ایک خوشی کی خبر تھی، اور پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے، فوری ہونے چاہیے، پہلے ہی ڈیلے ہو چکا ہے۔ لیکن آج اگر 8 فروری کی ڈیٹ پر قائم ہم نہیں رہے، خدا نہ خواستہ، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی 8 فروری کو انتخابات کے اپنے موقف پر قائم ہے اور الیکشن کمیشن کو اپنے جو اس کی انڈیپینڈنس ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ عدالتی کارروائی یا عدالتی کسی بھی عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں اگر الیکشن ڈیلے ہوتا ہے یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ اس میں عدالت بھی ایک حد تک قصوروار ہوگی، جو پٹیشن لے کر گئی ہے سیاسی جماعت وہ بھی قصوروار ہوگی، ڈیلے کی ذمہ دار ہوگی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ماحول اچھا نہیں ہے۔ الیکشن 8 فروری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کیے ہیں، لہٰذا ہر کوشش الیکشن کو کرانے کے لیے ہونی چاہیے۔ اچھا میم، اگر زرداری صاحب کی بات کی جائے جو آپ کے کو چیئرمین ہیں، انہوں نے تو الیکشن کے اگر ملتوی ہونے کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر کچھ دن آگے ہو جاتا ہے۔ ان کا جو لاسٹ انٹرویو تھا اس میں انہوں نے تذکرہ کیا اگر خدا نخواستہ ڈیلے ہو جاتا ہے، کچھ دن آگے چلا جاتا ہے، تو پیپلز پارٹی پھر بھی اس پر شکر ادا کرے گی یا کوئی اس پر اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرے گی؟ دیکھیں یہ کچھ عادت سی بن گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بیانات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ زرداری صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ انہوں نے کوئی سیریس نہ لیا الیکشن کو۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن تو ہونے ہیں، کتنا بھاگو گے الیکشن سے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو اس سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا، انہوں نے کہا الیکشن سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ کتنے دن بھاگیں گے؟ 5 دن آگے کریں گے، 10 دن آگے کریں گے، الیکشن اس ملک میں ہونا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ بحث نہیں ہے کہ یہ بحث اب پیچھے رہ گئی ہے، جو ایک قیاس آرائی ہوا کرتی تھی کہ جی ہم کچھ ماہ پہلے بھی سن رہے تھے کہ جی سال کھینچ لیں گے، 1.5 سال کیسے کھینچیں گے، کیا جواز بنائیں گے۔ میرا خیال ہے زرداری صاحب کی بات کو غلط تاثر نہ دیا جائے۔ انہوں نے بھی الیکشن کے انعقاد پر اصرار کیا ہے اپنے اسی انٹرویو میں، جو میں نے بھی سنا اور شاید آپ نے بھی سنا ہے۔ ٹھیک ہے شاہد صاحبہ، یہ کہیے گا جو بیسک اعتراض ہے ابھی سچویشن کی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی سے آر اوز اور ڈی آر اوز کی خدمات لینے پر اعتراض کیا گیا ہے، کیونکہ وہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، جانبداری ان کی کوئی رہتی نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس سے پہلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں بیوروکریسی اپنی خدمات دیتی رہی ہے، ان الیکشن کی شفافیت پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیے اعتراض ہے کہ بیوروکریسی جانبدار ہے؟ میری بہن، میں اس کو بہت سادہ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے اندر وہ ادارہ ہے جو ملک کے اندر الیکشن کے انعقاد کا ذمہ دار ہے۔ صاف شفاف الیکشن جہاں ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور اس کے لیے اسے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یا گورنمنٹس ہیں اس کی اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیئر ٹیکر کا بھی کام جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے۔ انہیں اپنے رول کے اندر رہ کر کام کرنا ہے، اور آنے والی جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس وقت تک اس نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے کن لوگوں کا انتخاب ہو، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ ان کو کرانا ہے شفاف صاف الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشن، یہ ان کا رول ہے۔ اگر اس میں کوئی اور ادارہ مداخلت کرتا ہے یا کوئی سیاسی جماعت اس میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر یہ تو صاف ظاہر ہے نا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو وقت پر۔ یعنی الیکشن کمیشن کوئی بھی عملہ کسی بھی ادارے سے لیتی ہے اس پہ پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس کی شفافیت پر پیپلز پارٹی اعتراض نہیں کرے گی، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا ہی حق ہے اور انہی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے اندر اب چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن ہو اور جوڈیشری کے بھی عملے کو دیکھ لیا گیا ہے،
تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون بہتر ہے، تو دیکھیں الیکشن صاف شفاف ہونا ہے. کسی بھی جانب سے لوگ لائے جائیں الیکشن کرانے کے لیے، جو پروسیس ہے نا اس کی شفافیت انشور کیا جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ جوڈیشری کی طرف سے بھی لوگ بیٹھے، آر او کے الیکشن بھی ہوئے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں آر ٹی ایس بھی ہوا. تو تجربات تو بہت ہوئے ہیں، لیکن جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صاف الیکشن، شفاف الیکشن کرائیں، اور جو ووٹر ہے اس کو اطمینان ہو کہ میں جہاں ووٹ ڈالوں میرا ووٹ وہیں نکلے. اچھا شاہزہ صاحبہ، میں آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس سے پہلے جس معاملے کے اوپر پٹیشن دائر کی گئی وہ بیوروکریسی سے آر اوز اور ڈی آر اوز نہیں لگائے جائیں گے، اور یہ درخواست پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی تھی کہ جانبدار ہیں. آپ کی جانب سے بھی جانبدارانہ کا ایک نون لیگ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مرضی کے لوگ تعینات کریں ہیں. الزام تو دونوں پارٹیز کی جانب سے نون لیگ پر سیم لگ رہا ہے، بیوروکریسی پر سیم لگ رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ الیکشن کمیشن یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں نہیں گئے، وہ لوگ چلے گئے. تو سوال تو ایک ہی ہے نا دونوں پارٹیز کی جانب سے. بہت اچھے آپ کے سوال ہے، آپ کو فل مارکس دیتی ہوں آپ کے اس سوال کے اوپر. دیکھیں ہم کیوں نہیں جاتے عدالت کی طرف، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ جس ادارے کی ذمہ داری ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام دوسرے ادارے میں کیوں لے کر جائیں؟ پھر ہم ہی ایک غلط روایت ڈال رہے ہیں. تو ہم بطور ایک جمہوری کارکن کے اس روایت کو ہی غلط سمجھتے ہیں. البتہ جو جماعت گئی ہے وہاں پر یہ اپنی کنسرن لے کر، تو اس کو پھر یہ بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ بھائی کسی فیصلے کے نتیجے میں الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. اور جو جماعت اپنی من پسند ٹرانسفر پوسٹنگ کرا رہی ہے وہ بھی غلط کر رہی ہے. تو میری نظر میں یہ دونوں جماعتیں غلط کام کر رہی ہیں، اور یہ دونوں جماعتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں. تو میم اگر تاریخ اناؤنس رہتی ہے، ہو جاتی ہے، ڈی آر اوز بیوروکریسی سے لیے جاتے ہیں، تو پھر معاملہ تو وہی ہو جائے گا جو 2013-2018 میں ہوا کہ تمام سیاسی پارٹیز نے یہی الزام لگایا کہ دھاندلی ہو گئی، صاف شفاف انتخابات نہیں ہوئے. دیکھیں کسی بھی جماعت کو کنٹروورشل جو ہے نا افسران نہیں لینے چاہیے، یعنی کہ جو اس کے من پسند ہو یا اپنی خواہش پر ہو. جہاں پر یہ اعتراض ہے وہاں پر الیکشن کمیشن اس کو ایڈریس کرے، اور اگر کورٹ میں جائے گا تو کورٹ جو فیصلہ دے گا. اب دیکھیں نا جو اس وقت کورٹ کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کو ہی لے لے، انہوں نے کہا جی 18 دسمبر کو بات کریں گے. تو 18 دسمبر کو آپ بات کریں گے، تب تک تو 16 دسمبر کی ڈیٹ گزر جائے گی جب اسکیڈول اناؤنس ہونا ہے. پہلا دن ہے اس عمل کا جو 54 ڈیز ریکوائر کرتا ہے. تو آپ تو مطلب 16 کو پاس کر کے بات کر رہے ہیں، وچ مینس الیکشن نہیں ہونے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان بری خبروں کو روکیں، اس آگے آنے والے برے کانسیکوینسز کو روکیں. لاہور ہائی کورٹ کو بھی اپنے اس فیصلے کو دیکھنا چاہیے جہاں پر وہ کلیئر وائلیشن کر رہے ہیں الیکشن پروسیس کو کے حوالے سے. بہت شکریہ شازیہ صاحبہ نے بہت ہی آسان الفاظ میں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنا موقف، پارٹی موقف ہمیں بتایا.